کچھ ان کے ساتھ کرا. یہ بات ماننے کو تیار نہیں. سوچو چاہیے آگے اللہ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والقمل. اب ان پر جوؤں کا عذاب آ گیا، ان کے جسموں پر، ان کے بستروں پر، ان کے گھروں میں، یہاں تک کہ اتنی جوئیں پڑ گئی کہ ان کے ابرو گئے، سروں کے بال کو کھا گئی اور جسم کے اندر سوراخ کرنے لگی. کھانا کھانے لگے تو کھانے کے اندر یہی حال، بستروں پہ سونا مشکل کر دیا. اب جناب اب یہ عذاب آیا. آج تو یہ عذاب نہیں ہے، اور قوم کی نافرمانی کا عالم بھی دیکھیے، لیکن یہ عذاب نہیں ہے. سوچئے ذرا، آخر وہ بھی انسان ہے، پیغمبر موسیٰ ہے، ان کی امت ہے، نافرمان ہو چکی ہے، نہیں مانتے پیغمبر کی بات، لیکن عذاب تو اس طرح آ رہے. اب جناب چند دن کے اندر یہ بے بس ہو گئے. جب بے بس ہو گئے نا، پھر حل کیا ہے؟ پھر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو کہ اللہ تو مہربانی کر، اب ہمیں معافی دے، ہم تیرے فرما بردار بنتے ہیں. لیکن نہیں، انہیں پتہ ہے کہ موسیٰ بات کرے گا تو رب مانے گا. اب لگاؤ شہر کا فتویٰ. آج لوگوں کو کچھ نظر نہ آئے تو کسی موضوع کو پکڑ کے بیٹھ جائے. پیغمبر کچھ نہیں کر سکتے، کسی ولی صاحب کی آل بیت نہ کہیں جانے کی کوئی نہیں. کوئی اللہ کے بندوں، یہ کون منع کرتا ہے؟ مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ اللہ کے پیارے لوگ جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کارروائی نہیں ہوتی. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے کہ جناب مہربانی، اور پہلے سے زیادہ عجز اور انکساری اور التجائیں کرنے لگے. لیکن آپ اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو پھر ترس آیا. اللہ کی بارگاہ میں پھر ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ تو مہربانی کر، اس عذاب سے ان کو نجات دے. اللہ کریم بھی یہ نہیں فرماتا کہ میرے پیارے تو دعائیں کرتا ہے اور ہم ان کا عذاب ڈالتے ہیں پھر یہ ویسے ہو جاتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محبوب کو دیکھتا. اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں، ان کی غلطیوں، ان کی نافرمانیوں کو نہیں دیکھتا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب پکڑا. یہ عذاب بھی چلا گیا. اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت سارے وعدے کیے. جب انہوں نے سکون کا سانس لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو بلایا، بٹھایا، سمجھایا کہ آؤ اب دین کی طرف. جب اچھل آ جاتے لیکن چند دن گزرنے کے بعد پھر نافرمانی. کیا کوئی عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ کا کرے بدلا پا دیا. اللہ فرماتے ہیں اچھا پیارے موسیٰ نے دعا کی کہ مالک یہ تو پھر نافرمان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر بدلا پا دیا. یہ کہتے ہیں مینڈک. اب مینڈکوں کا عذاب ان پر نازل کر دیا. اتنے مینڈک آ گئے ان کے گھروں میں، ان کے بستروں میں. یہ کھانا کھانا شروع کرتے اس کے اندر مینڈک، ان کے بستروں میں، گھروں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی کہ جہاں پر مینڈک نہ ہو. آخر چند دن میں بے بس ہو گئے. اب اتنی بار نافرمانی کر چکے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جانے کی گنجائش ہے کہ بار بار ہم جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں اور پھر ہم نافرمانی کرتے ہیں. لیکن آخر کار جب کہیں سے کوئی حل پہاڑوں پہ چڑھے، اونچی جگہوں پہ گئے، جہاں جاتے، لیکن کمال یہ ہے کہ اسی لمحے ان کا یہ حال ہے. اور جو موسیٰ علیہ السلام کے فرما بردار ہیں ان پر نہ کوئی عذاب ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی مہلت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے. وہ پرسکون زندگی گزار رہے. لیکن یہ ان بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یہ ان کے گھروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو سکون نہیں ملتا. ان کے سروں پر، جسموں پر، کندھوں پر مینڈک ہی مینڈک ہو جاتا ہے.
پھر یہ پریشان ہو کر وہاں سے دوڑتے آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ جناب مہربانی کریں، ہم مارے گئے، چیخے چلائے روئے، اپنے بچوں کے لے کر، خواتین کو لے کر، سارے بزرگ نوجوان بچے سب موسیٰ علیہ السلام کہ جناب مہربانی کریں، اس عذاب سے ہمیں نجات مل جائے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اب ہم فرما برداری کریں، اب ہم ہر بات مانیں گے، اب ہم گناہ نہیں کریں، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کریں، آپ مہربانی کریں۔ لو جناب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اتنے رقیب کو نکال دو، پھر آپ نے فرمایا اچھا چلو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی کہ اے اللہ اس عذاب سے ان کو نجات عطا فرما دے، مالک تو مہربانی کر، تیرا پیغمبر ہوں، پیارا پیغمبر ہوں، تو مہربانی فرما کر ان سے یہ عذاب دور کر، ان کو نجات دے، مہربانی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر۔ یہ قرآن کی آیت پر گفتگو ہو رہی ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ۔ لو جناب اب مینڈک سارے چلے گئے، علاقہ پرسکون ہو گیا۔ جب انہوں نے اطمینان پایا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر بلایا، بٹھایا، سوچنے لگے، تھوڑی دیر سوچا اور کہا اچھا ہمیں ٹائم دے، ہم سوچتے ہیں اور پھر آپ سے آ کر بات کرتے ہیں۔ جب گھروں میں گئے تو کوئی عذاب نہیں آئے گا، چھوڑو، جو نافرمان ہوتے ہیں بالکل یہی کرتے ہیں۔ انہوں نے باقیوں کو بھی گمراہ کر کے ساتھ بلا لیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بلاتے ہیں پھر آتے ہیں۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا، پھر تم اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ کہا ہے موسیٰ کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم تیری ایک ہی نہیں سمجھتے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کہ یا اللہ تو مہربانی کر، ان کے دلوں میں دین کی محبت ڈال، یہ تو بات ہی نہیں سمجھتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی، پھر کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ پھر تو سمجھا۔ اللہ اللہ، آج یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی نبوت قیامت تک، لیکن آج اہل علم بار بار برائی سے کیوں روک رہے ہیں؟ لوگ مذاق کی علماء کا اڑاتے ہیں، لوگ علماء کی بات بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور کئی تو اللہ ہدایت دے الٹی سیدھی باتیں بھی کر جاتے ہیں، ان کو تو ہر وقت کام ہی یہی ہے، لیکن پھر علماء لگے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عذاب والضفادع والدم تک پہنچا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی کہ باری آپ تیری مرضی جو ان کا حال کر، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ والدم آیات مفصلات۔ اب جناب یہ ہوا کہ ان پر خون کا عذاب آ گیا، خون، بلڈ، ہر جگہ خون ہی خون۔ ان کے جناب پانی پیتے ہیں اس کے اندر خون، کھانا آ گیا ہے اس کے اندر، گھروں کے اندر، ہر جگہ۔ آخر پیاس سے نڈھال ہو گئے اور ان کی یہ حالت ہو گئی کہ دیکھا اب ہم مرتے ہیں، تو پھر بنی اسرائیل کے پاس گئے کہ بنی اسرائیلیوں تمہارے گھروں میں تو خون نہیں ہے، تم اپنے برتنوں میں ہمیں پانی دو تاکہ ہم پیاس کو بجھا لیں۔ اب وہ پانی جیسے ہی اپنے برتن میں ترس کھا کر دیتے ہیں نا، تو جب فرعونی وہ پانی پکڑتا ہے تو وہ ساتھ ہی خون کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، خون کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، اتنا سخت عذاب۔ آخر تنگ آ گئے، پھر اگلا حل کیا فرعون نے نکالا کہ ان بنی اسرائیل سے کہنے لگے کہ ایسا کرو تم اپنے منہ میں پانی دو اور پھر ہمارے منہ کے اندر اپنے منہ کے ذریعے ڈالو تاکہ اس طرح ہم سیراب ہو کر اپنی پیاس بجھا لیں۔ اب بنی اسرائیل ترس کھا کر اپنے منہ میں پانی لیتے ہیں اور جیسے ہی وہ پانی ان کے منہ کے اندر جاتا ہے تو خون میں
بن جاتا ہے، بلڈ بن جاتا ہے، اب پریشان ہو گئے۔ اور فرعون کا کیا حال ہوا؟ فرعون کا یہ حال ہوا کہ وہ جنگلوں میں نکلتا ہے، درختوں کے چھلکے اتار اتار کر انہیں چوستا ہے تاکہ میں سیراب ہو کر اپنی پیاس بجھاؤں، لیکن خدا کی قدرت وہ جیسے ہی چوستا ہے وہ بھی خون بن جاتا ہے۔ اتنا سخت عذاب۔ آخر جب یہاں تک معاملہ پہنچا اور وَالدَّفَاتِحَ وَالدَّمَ آیات مفصلہ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ اتنی بار نافرمانی کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ متکبر ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ اب یہ مجرم ہیں، یہ باز آنے والے نہیں۔ اور انہوں نے اتنی بار دعا مانگی، ہر بار ہم نے ان سے عذاب کو دور کیا، لیکن پھر انہوں نے نافرمانی کی۔ مختصر یہ ہے کہ جب یہ سارے عذاب ہو چکے نا اور اب تو بلڈ کا عذاب خون کا جاری تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اب بھی قرآن کے الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم۔ اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے، ان کے دل سخت کر دے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کو ایسا عذاب دے دردناک عذاب۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کری، اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اپنے گھر میں آئے، اللہ کا حکم رات کو آ گیا کہ میرے پیارے موسیٰ اپنے فرما برداروں کو لے اور اس شہر سے نکل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو مجھے پیغمبر مانتے ہیں اور رب تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، چلو ابھی میرے ساتھ۔ اب سارے بنی اسرائیل نکل کھڑے ہوئے۔ جب شہر سے باہر نکلے ایک دریا کی طرف گئے، فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ موسیٰ تو اپنے ساتھیوں کو لے گیا، تو فرعون نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ کہا کہ اب ان سے نجات کا وقت آ گیا، ان کی وجہ سے ہم پر عذاب آتے تھے، لہذا چلو ان کو پیچھا کرتے، ان کو چن چن کے مارتے۔ اب یہ سب پیچھے نکلے، لیکن خدا کی قدرت کہ آگے دریا آ گیا۔ جب دریا آیا تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ سے کہ یہ تو دریا آ گیا، اب پیچھے فرعونی، آگے دریا، ہمارے لیے نجات کا راستہ نکالیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جو تمہارے پاس آسا ہے نا اس دریا پر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو اللہ تعالیٰ نے وہ دریا کے اندر 12 راستے بنا دیے۔ کتنے راستے بنا دیے؟ 12 راستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب یہ سڑکیں کوئی پانی نہیں ہے، پانی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا، اور میں گزر جاؤ تم دریا کے اس طرف۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے گئے، پیچھے فرعونی پہنچے، اور فرعونی جیسے ہی پہنچے اور کہا یہ راستے بنے ہوئے ہیں، ان راستوں سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ دریا پار جا کر ہم بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو پکڑیں گے اور ان کو ماریں گے۔ لیکن جیسے ہی یہ دریا میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے باہر پہنچی، لیکن جب سارے کے سارے فرعونی پانی کے اندر آ گئے، رب تعالیٰ نے پانی کو حکم جاری کرنے کا کر دیا، پانی جاری ہو گیا، فرعون سمیت اس کی ساری قوم غرق ہو گئی۔ میرے دوستو یہ سارا واقعہ قرآن پاک کے اندر، لیکن بات یہ ہے کہ آج اگر اسی روئے زمین پر اگر بنی اسرائیل کو نجات مل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگ جانے سے، اور فرعونیوں کا یہ حال ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اب ہم اپنی اپنی جگہ پر سوچیں، فکر کریں کہ آج اگر اذان ہوتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اگر ایک درس و بیان ہو رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اللہ رسول کی طرف بلایا جا رہا ہے، قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا را دین کا مذاق نہ ہو، اللہ کے نافرمان نہ ہو۔ اس وقت جو کہا رہا ہے ضرور سوچیں، ضرور سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد دنیا میں نہیں بھیجا ہے،
ہم بے مقصد دنیا میں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی ریاضت کے لیے پیدا کیا، اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ راستہ جنت پہ لے جائے گا، یہ دوزخ پہ لے جائے گا، یہ اچھے کام ہے یہ کرو، یہ برے کام ہے یہ نہ کرو. آج کا یہ پیغام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے. وآخر دعوانا